یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں، ولا تعتدوا اور نہ حد سے بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بیسیکلی اس میں کنڈیم کیا جا رہا ہے یہود و نصارہ کے اندر، آپ کو پتہ ہے رحمانیت آ گئی تھی، سورۃ الحدید میں اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، بچے نہیں ہوں گے، اللہ اللہ کر کے صوفیت کی زندگی گزاریں گے ہم، کیونکہ اگر ہم ان چکروں میں پڑ گئے تو پھر تو ظاہر شادی بیاہ کے بعد تو کئی کٹے کھل جاتے ہیں، کئی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہی تو امتحان تھا۔ غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جو شخص ان سارے چیزوں کو چھوڑ کے بھاگتا ہے نا، تو وہ شخص کی مانند ہے جو کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کے اٹھ کے بھاگ جائے اور یہ سمجھے کہ میں پاس ہو جاؤں گا۔ پیپر دینا ہے اور اس پیپر میں نمبر حاصل کرنے ہیں تو پاس ہونا ہے۔ اگر خالی پیپر دیں گے، یعنی آپ کہیں گے کہ بیوی بچے ماں باپ سے جان چھڑاؤں، غاروں میں چلا جاؤں، تو خالی پیپر دیا ہے تو کنفرم فیل ہو جائیں گے۔ کوشش کرنے سے تو پھر بھی چانسز ہے کہ رعایتی نمبر مل جائیں، لیکن بالکل چھوڑ گئے، اس سے رہبانیت کہا جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں، سیکچولی ڈسیبل کر لیں، تو نبی الاسلام نے منع فرما دیا اس سے۔ پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث جو 3 اصحاب آئے تھے حضور کی غیر موجودگی میں، حضور کی بیویوں سے پردے میں، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے ہلکا جانا حضور کی عبادت کو۔ ظاہر ہے حضور تو نارمل انسان تھے، نارمل زندگی گزار رہے تھے، تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا، اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے، انہیں تو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، میں روزانہ روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں روزانہ رات کو جا کے عبادت کیا کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ بعد میں نبی الاسلام جب تشریف لائے تو آپ کی بیویوں نے بتایا کہ اس طرح 3 صوفی آئے تھے، یہ صوفی میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ آپ فرمایا بلاؤ ان کو۔ ہم تو سمجھ رہے ہوں گے بلا کے حضور علیہ السلام ان کو کہیں گے ہاں جی تسی تو میرے جانشین نکلے ہو، بھائی کمال ہو گیا۔ آپ جلال میں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ یہ اس سے بھاری جملہ حضور بول نہیں سکتے تھے۔ آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا، یہ تو ان سے پوچھیں جن پہ جملہ حضور نے بولا ہوگا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، یعنی مراد یہ کہ میں اللہ کی معرفت زیادہ رکھتا ہوں، مجھ سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے کہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے۔ وہ تسی کیڑا کوئی اللہ نو ایسا مان رہے ہو جڑا منو نہیں پتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، جو بخاری مسلم میں ہے کہ داؤدی روزے رکھو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو۔ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے، میری اتنی بیویاں ہیں۔ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اسی کانٹیکسٹ میں بیان کیا جاتا ہے نا۔ تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ وہ حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر رہے تھے۔ نیند لینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا۔ اچھا اب یہ وہ دین ہے جو آپ کے کافر کو بھی پیش کر سکتے ہیں، صوفیوں کا دین آپ کافروں کو نہیں پیش کر سکتے۔ سبحان اللہ کہنے کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اس کو آپ کہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ اب نارمل زندگی ہے، یہ نارمل زندگی ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے، یعنی اس کو انہوں نے برائی لکھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے 2007-8 کی بات ہے، 7 کی بات ہوگی، 6-7 کی، جب ہمیں کسی زمانے میں صوفی بننے کا شوق تھا تو میں نے ایک بہت بڑے مفتی صاحب سے نا بخاری کی حدیث بیان کی۔ میں نے کہا جی میں نے تو یہ حدیث پڑھی ہے، تو امام بخاری تو اس سے یہ رزلٹ نکال رہے ہیں کہ یہ تو مطلب یہ تو برا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں امام بخاری کو غلطی لگ گئی ہے۔ وہ تو ہمیں بعد میں سمجھ آئی کہ نہیں سر، امام بخاری کو غلطی نہیں لگی ہے، انہوں نے قرآن حدیث پڑھ لیا تھا، ان کو پتا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو اس طرح کی تعلیمات دے رہے ہیں تو بابے تو چاہیے کوئی نہیں، لیکن بابیاں وچ اکثر بابیاں نے کام چک کے رکھا ہے، اتنے کچھ نہیں کیتا، اندر انہوں نے کام پا کے رکھا ہے۔ ہمارے ایک دوست سیالکوٹ میں وہ بتانے لگے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ، ہمارے مولانا صاحب وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا جمعہ نہیں پڑھا جس میں وہ تقریر میں روتے نہ ہو،
اور ساروں کو رلا دیتے تھے. اتنا روتے تھے کہ سارے لوگ روتے تھے. لوگ کہتے ہیں ایسا نیک بندہ ہی نہیں. کہتے میں اعتکاف بیٹھا تو اعتکاف گرمیوں کے دن میں اعتکاف تھا, تو دوپہر زور کے بعد جو ہے نا وہ جو تربوز ہے وہ ٹھنڈے ہو کے نہ لا کے ان کے اجرے میں رکھے جاتے تھے, وہ کھاتے تھے. روزہ شدہ کوئی نہیں, اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. ابھی جو کچھ اور یہ مسجدوں میں کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, نہ پتا ہو تو مفتی عبدالعزیز صاحب سے پوچھ لیں. روتے پیٹتے ہیں وہ سامنے کا ایک. اور یہی کچھ کرسچنس کے ساتھ ہوا. وہ تو ان کی جرت ہے کہ انہوں نے سپاٹ لائٹ پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے. سر گورے کو سلام ہے. ویٹیکن سٹی میں جو کچھ پاپس نے ان کے بچوں کے ساتھ کیا, اور جو تاریخ میں یہ پادری جو شادیاں نہیں کرتے تھے, یہ جو کچھ وہ راہبہ عورتیں جو وقف ہوئی ہوئی تھی, صوفنیاں بھی ہوتی ہیں نا, خالی صوفی تو نہیں ہوتے, جو صوفنیوں کے ساتھ یہ کرتے رہے, اور جو کچھ وہ ان کے چرچ جو ہیں, ان کے بیسمنٹس جو ہیں, وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والے بچوں کے قبرستان بنے. یہ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بس سامنے سب کچھ تھا. وہ فادر اسی لیے کہلاتے ہیں نا, سب کے باپ ہوتے ہیں. تو خالی کہنے نلتے باپ نہیں ہو جاتا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کنڈم کر رہا ہے کہ جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں نا, ان کو مت حرام ٹھہراؤ. اللہ نے تو اپنے نبی کے بارے میں کر دیا. سورہ التحریم, اس کا نام ہی التحریم ہے. جب حضور نے چند بیویوں کی رضا کی خاطر یہ کہہ دیا کہ میں آئندہ کے بعد شاید نہیں استعمال کروں گا, تو اللہ نے فرمایا نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں.